السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن شریف میں آتا ہے کہ امت محمدیہ امت موسویہ یعنی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی، اور اس کے بارے میں ہم ہمیشہ یہی خیال کرتے ہیں کہ جو برائیاں یہودیوں میں تھیں وہ مسلمانوں میں بھی آئیں گی، اور اسی کا تجزیہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن جو یہودیوں میں اچھائیاں تھیں اس کی نسبت کبھی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ آج میں آپ کو اچھائیوں کے بارے میں مماثلت کر کے بتاؤں گا کہ یہودیوں میں اور اسلام میں اچھائیوں میں بھی مماثلت ہے۔ ہمیں یہ ثابت شدہ امر ہے اسلام میں کہ عورتیں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا قرب حاصل کرتی ہیں کہ اللہ ان کو الہام بھی کرتا ہے، وحی بھی کرتا ہے، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اور ان کو سچی خوابیں بھی آتی ہیں، اور وہ قربانیاں بھی کرتی ہیں ہماری عورتیں۔ تو اس طرح مثال کے طور پر رابعہ بصری کا قصہ مشہور ہے کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین تھا، ایک دفعہ اس کے گھر 10 لوگ آ گئے مہمان، اور کھانے کو گھر میں اتنا سامان نہیں تھا۔ اس نے نوکرانی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا صرف 2 روٹیاں پڑی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا دوڑ کے جلدی جا، یہ باہر جا کر کسی فقیر کو دے آ۔ وہ گئی، 2 روٹیاں فقیر کو دے آئی، واپس آئی تو دروازہ کھٹکا، ایک آدمی باہر کھڑا کہہ رہا تھا کہ میرے پاس بادشاہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں۔ تو اس نے پوچھا دروازے سے باہر ہی کھڑے کو کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 18 روٹیاں ہیں۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ یہ آپ واپس لے جاؤ، یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں۔ تو وہ چلا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی بادشاہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں۔ پھر اس کی نوکرانی نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 20 روٹیاں ہیں۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں یہ ہماری روٹیاں ہیں، یہ لے لو۔ تو جو مہمان بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ 18 روٹیاں واپس کر دی ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے کافی تھیں۔ انہوں نے پوچھا رابعہ بصری سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خدا تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے، خدا تعالیٰ دے دنیا 70 آخر دیتا ہے۔ 2 روٹیاں میں نے اللہ کی راہ میں دی تھیں تو مجھے 20 ملنی چاہیے تھی، تو اب 20 آ گئی ہیں تو یہ ہماری ہیں۔ اتنا توکل تھا اس کا۔ لیکن ایسی عورتیں یہودیوں میں بھی پائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر ہمیں قرآن کریم میں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بیٹا جنا تو اس وقت آپ کو وحی ہوئی کہ اس کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں ڈال دے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اس نے اسی طرح کیا تو وہ ٹوکری وہ بادشاہ فرعون کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے بچے کو رکھ لیا، پھر بچہ دودھ نہیں پیتا تھا، پھر انہوں نے ڈنڈورا پیٹا سارے شہر میں، بہت ساری عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے بچے کو، تو بچے نے دودھ کسی کا نہ پیا۔ جب اس کی ماں کی باری آئی تو اس نے اس کا دودھ پی لیا، تو فرعون نے اس کو دے دیا کہ آپ اسے پالو۔ تو یہ تھی
فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کہانی، جو بنی اسرائیل میں سے تھی اور یہودی تھے۔ اسی طرح پھر بنی اسرائیل کی ایک عورت جو عمران کی عورت تھی، کہا جاتا ہے کہ اس نے جب اس کو حمل ہوا تو اس نے اللہ سے یہ منت مانگی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، اسے تم قبول کر لے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، تو آپ نے کہا اے اللہ، یہ میں نے تو تجھے دی ہے، یہ تیری ہے، اس لیے اب تو ہی اسے لے، اس سے کام جو لینا ہے۔ تو وہ حضرت مریم کفالت کے لیے حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی۔ ابھی وہ بچی ہی تھی، تو وہ اس کے پاس مختلف قسم کے کھانے اور فروٹ وغیرہ ہمیشہ ہوتے تھے۔ حضرت زکریا نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے بتایا کہ یہ مجھے اللہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر آج وقف نو ہم پیدائش سے پہلے بچے کو وقف کرتے ہیں تو یہ طریقہ، یہ نیکی جو ہے یہود میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہ وقف نو آج نیا نہیں کہ پیدائش سے پہلے بچے کو اللہ کے سپرد کر دو، وقف کر دو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، حضرت مریم، وہ بھی پیٹ میں ہی وقف ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ وقف نو ایک نئی چیز ہے، یہ نئی نہیں ہے، یہ پہلے وقت کے نبیوں میں بھی یہ رائج تھی۔ جیسا کہ عمران کی عورت نے، مریم کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں ہی جب تھی تو وقف کر دیا تھا۔ اس وقف کی برکت سے پھر مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ نیکیاں یہود میں بھی پائی جاتی تھیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ امت محمدیہ موسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی یہودیوں کے مشابہ ہو گئی، نیکیوں میں بھی مشابہ ہو گئی، برائیوں میں بھی۔ جب آخری زمانے میں اس کا اس قدر ان میں گناہ ہو گیا کہ یہودیوں میں، دنیا میں وہ بدترین مخلوق بن گئے، تو اس کی مشابہت بھی بتایا کہ اگر یہودی بدترین بن جائیں گے تو ان کے علماء، تو آپ کی امت بھی اس کے مشابہ ہو جائے گی، وہ بھی آخری زمانے میں جو ان کے علماء ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ مشابہت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ صرف برائیوں میں مشابہت نہیں ہے، نیکیوں میں بھی مشابہت جو ہے وہ ہے، کیونکہ اس وقت بھی لوگ خدا رسیدہ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔